نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل ہم نے ایک پوسٹ جاری کی جس میں ہم نے لکھا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہیں۔ اس میں میں نے لکھا کہ یہ میرا ذاتی موقع ہے۔ اس میں بعض بندوں کو بڑی تکلیف ہوئی، وہ کہنا شروع ہو گئے جی مفتی صاحب عورتوں میں افضل ام المومنین سیدہ خدیجہ ہیں، یا پھر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، تو آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہیں؟ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ میں نے وہاں لکھا ہوا ہے میرا ذاتی موقف، اور باقی اس بارے سے میں تفصیل کے ساتھ دلائل دوں گا اور ثابت کروں گا اور احادیث سے ثابت کروں گا کہ تمام جان کی عورتوں سے افضل سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہے۔ لیکن اس حوالے سے سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ اس حوالے سے اہل سنت کا اختلاف ہے۔ اب بعض ہمارے اکابرین اہل سنت نے لکھا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ بعض نے لکھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ بعض نے لکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہیں۔ اس حوالے سے اختلاف۔ بہرحال اگر کوئی حضرت عائشہ کو افضل، ام المؤمنین حضرت عائشہ کو افضل سمجھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا حضرت خدیجہ کو سمجھتا ہے کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ بہرحال میرا ہی ذاتی موقف ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہیں۔ اب اس حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی کو پڑھ لو، علامہ بدر زرکشی وغیرہ کو پڑھ لو، ان سب نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہیں۔ اس حوالے سے آپ بخاری اور مسلم میں حدیث نہیں سنی اور توجہ کرو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتی ہیں، سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اما تردین ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ و نساء المؤمنین۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو تمام اہل جنت کی عورتوں کے سردار ہے، یہ تمام مومنوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، کتاب المناقب، مسلم فضائل فاطمہ جلد نمبر 4 پڑھ لو۔ اس طرح نسائی شریف میں بھی حدیث ام المؤمنین عائشہ سے آئی ہوئی ہے، ان تکونی سیدتا نساء المؤمنین او سیدہ نساء هذه الامہ۔ یہ بخاری میں، مسلم شریف میں، نسائی میں، مسند احمد حنبل میں، طبقات کبریٰ میں، سب میں حدیث موجود ہے۔ اور یہ جو ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں حدیث موجود ہے بأن فاطمہ سیدتا نساء اہل الجنہ، یہ حدیث نہیں سنی؟ پھر اسی طرح ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نسائی سنن کبریٰ میں اما الا تردین ان تکون سیدتا نساء العالمین و سیدہ نساء هذه الامہ سیدہ نساء المؤمنین۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان فاطمہ سیدتا نساء امتی، طبرانی معجم کبیر، بخاری تاریخ کبیر جلد نمبر 1 میں حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام صراط کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہیں۔ اور غور و فکر کرو، تفکر کیا کرو، میں نے وہاں لکھا ہے میرا ذاتی موقف ہے، اور اکابرین علیہ سنت نے اس حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہیں، تو غور و فکر کیا کرو، تفکر کیا کرو۔ باقی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے بھی دلائل میرے پاس موجود ہے، کہ جس میں ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فضل عائشہ تعالیٰ سائر النساء کا فضل سرید علی سائر الطعام۔ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی تمام کھانوں پر۔ اور اسی طرح ترمذی میں اور مشکاۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے نبی کریم علیہ السلام حضرت جبریل نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی زوجہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ بھی آپ کی افضلیت پر دلیل ہے کہ آپ آخر جنت میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ اس حوالے سے بشمار دلائل موجود ہیں، اور یہ بھی کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں سے افضل ہیں، یہ بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ البتہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات میں لکھا التوقف فی حق الکل اولی اذ لیس فی المسألۃ دلیل قطعی والظنیات، تو بھائی اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ کون سی عورت افضل ہے، کیونکہ اس حوالے سے دلائل جو ہے نا کوئی بھی قطعی اس میں دلیل نہیں ہے اور ظنی دلائل موجود ہے۔ التوقف، خاموشی اختیار کرو، مرکات پڑھو، جلد نمبر 11 پڑھو۔ تو میں نے ذاتی موقف لکھا ہے، غور و فکر کیا کرو، توجہ کیا کرو۔ تو باقی یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم حیدری دارالفتاء اہل سنت پر تحریری طور پر فتویٰ بھی ہم نے جاری کر دیا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر کوئی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو افضل سمجھتا ہے تو بھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، یا حضرت سیدہ فاطمہ کو افضل سمجھتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ تھوڑا ہی کہ کوئی حضرت فاطمہ کو افضل سمجھے گا تو رافضی شیعہ ہو جائے گا، ایسی ہرگز بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمارے تمام اکابرین علیہ سنت نے حضرت فاطمہ کی افضلیت کے حوالے سے دلائل دیے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یا پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ اہل سنت کا عقیدہ ضرور بتانا لازم ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، چوتھا نمبر مولا علی کا ہے۔ اب جو بندہ مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل بتایا، ایسا بندہ گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے، رافضی شیعہ ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ توجہ کیا کرو، غور و فکر کیا کرو، میں نے وہاں ذاتی موقف لکھا ہے، یہ تھوڑے لکھا ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔
تو توجہ کیا کرو، غور و فکر کیا کرو، باتیں کرنے سے پہلے غور و فکر کر لیا کرو. بہرحال اس والے سے ہم مختلف دلائل دے رہے ہیں. ویڈیوز ہماری سنیں، آگے شیئر کریں آپ لوگوں کے لیے. بہت بڑا شکریہ.